یہ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں پولیس میں تھا، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، لیکن نوکری میں نے غور کرتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ رشوت لی کہ اگر میں حساب کروں تو کروڑ سے زیادہ بن جائے گی، اور میرے مظلوموں پر بڑا ظلم بھی کیا ہے، گناہ گاروں کو میں نے پکڑ کے چھوڑا بھی ہے پیسے لے لے کر، اب میں بہت نادم ہوں، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے لیے اتنی میں مبارکباد تو پیش کروں گا کہ چلیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ندامت کی، اپنے احتساب کی اور آخرت کی صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا جب مسئلہ آتا ہے، جب آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مالی لحاظ سے ان کے مال دبا لیے، رشوت بھی ایک مال دبانا ہی ہوتا ہے، آپ نے لے لیا، یا مارا پیٹا کسی کو، جیل میں بند کر دیا، اپنی ذاتی بغض نکالنے کے لیے کہ کسی نے آپ سے بدتمیزی کی تو کہا کہ تجھ پہ ایسا کیس بناؤں گا کہ 20 سال کے لیے جیل میں ڈلوا دوں گا، اور آپ نے ڈلوا دیا، یہ ہیں حقوق العباد کے معاملات۔ اور یہ آپ نے اگر حج کیا ہے اور وہ مقبول ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے مزدلفہ میں جو ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حقوق العباد میں کی گئی کوتاہی کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ وبال وہاں پر ختم ہو چکا ہو، لیکن اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میدان محشر میں وہ سارے مظلوم کھڑے ہوں گے اور آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں آپ کی حاضری قبول کر کے اور حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ معاف کر دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت سے امید ہے کہ اللہ مظلوموں کو آپ سے راضی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کا حج نامقبول ہوا تو پھر حساب و کتاب وہاں پر ہے۔ اب اگر وہ سامنے والے مسلمان ہیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور پھر کیا انجام ہوگا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لیکن اگر آپ کے ظلم و ستم غیر مسلم کے لیے تھا تو بہرحال ظلم کی سزا تو آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں نہیں ڈالی جائیں گی، کیونکہ کافر کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے، اس کے لیے بحکم قرآن و حدیث ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج آپ نے کیا، اللہ سے اچھی امید کر کے رکھیں، لیکن ڈرتے بھی رہیں کہ میدان معاشر میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی کر کے آپ کو معاف فرما دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گرفت ہو۔ ڈرتے رہیں، نادم ہوتے رہیں، اور جو مسلمین تھے جن پہ آپ نے ظلم کیا ہے ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ جو بھی آپ نیک عمل کریں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کا ثواب ان تمام کو بھی پہنچ جائے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ثواب جاریہ کر دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی اچھا مدرسہ ہے جس میں بچے اخلاص سے پڑھ رہے ہیں ان کو عالم یا مفتی بنا دیں، اور یہ نیت کریں کہ ان کا جتنا بھی ثواب